السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہمارے بلاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے. تو یہ ہے جی ناشتے کا ٹائم اور ہم کھا رہے تھے کیک، اور چاکلیٹ والا کیک تھا، مطلب جرمن فج کیک تھا. ہاں اس کا فلیور اچھا تھا، کافی فریش بھی تھا. اور ناشتے میں ہم لوگوں نے منگوا لیے تھے کیک رس. مجھے کیک رس کافی اچھے لگتے ہیں لیکن میں ریگولر بیسس پہ نہیں کھاتی ہوں، جبکہ بہت شوق سے کھاتی ہوں. تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں اصل میں وہ ناشتے میں لیے جائیں. اور واحد کیک رس ہیں جو میں ڈپ کر کے کھاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت ہلکا سا ڈپ کرتی ہوں میں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا سافٹ کر کے کیک بنا دوں اور پھر کھاؤں، وہ نہیں کھایا جا سکتا مجھ سے. بہت ہلکا سا ڈپ کرتی ہوں، فوراً سے کھا لیتی ہوں. مطلب وہ منہ میں جاتے جاتے کرسپی رہنا چاہیے، تبھی مزہ آتا ہے کھانے کا. آپ لوگ خیر بہت سارے لوگ ایگری کرتے ہیں زویا کو، ہم بھی ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. بہت سارے لوگ ایگری کرتے ہیں. بیچاری اپیا خاموش ہو گئی. اپی نے بولا ہے اور بھی تو لوگ کھاتے ہیں، اور بھی تو لوگ کھاتے ہیں اس طرح سے، میں کیا بولوں نا. تو خیر یہاں پر ہم کیک رس وغیرہ انجوائے کر رہے تھے. یہ واحد والی چیز ہے جو یہ ڈبو کے کھاتی ہے، ورنہ ہر چیز پہ بولتے ہیں. نہیں میں کبھی کبھار پاپے بھی ڈبو کے کھاتی ہوں، ڈپ کر کے کھاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی میں اسی طرح سے نا کہ ہلکا سا ڈپ کرتی ہوں بس، فوراً سے وہ کرسپی رہنے چاہیے، سافٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ سافٹ ہو جاتا ہے نا تو مجھے وہ عجیب سا لگتا ہے. بس سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو خیر ہم نے ناشتے میں کیک رس کھا لیے تھے، اور یہ وہی پالک اور آلو ہے گا امی نے جو بنایا تھا، جس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی. نہیں دوسرے دن ہم نے پورا اس کو اچھے سے انجوائے کیا تھا. اور یار یہ بنتا تو بہت مزے کا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. جیسے کہ آلو میتھی بنتا ہے وہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے، اسی طرح سے آلو پالک بھی بہت مزیدار بنتا ہے. اور یہ روٹی کے ساتھ، باسی روٹی کے ساتھ، رائس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے. مطلب چاولوں کے ساتھ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو نا. تو اس کو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، پراٹھوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، سب چیزوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے. لیکن صبح کے ناشتے میں نا اگر آپ نے پراٹھے کے ساتھ کھا لیا نا بہت مزے کا لگتا ہے. مجھے نا پرسنلی پتہ نہیں کیوں، مجھے آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں، کہ نا پراٹھے کے ساتھ نا آلو والی کوئی بھی چیز نا بہت مزے کی لگتی ہے. زویا آلو لور ہے نا، اس وجہ سے پوٹیٹو لور ہے، اس وجہ سے اس کو کون کون ہے پوٹیٹو لور اور کون کون پوٹیٹو لور ہمیں سن رہا ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اچھا جی کھانا وانا کھا لیا تھا، اور ساتھ میں نا امی نے وہ کٹ کر لیا تھا. وہ کیا ہوتا ہے پیا؟ تربوز نہیں خربوزہ ہے گا. ہاں خربوزہ آئے گا، لیکن یہ اورنج والا جو خربوزہ آئے ہوئے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا الگ سے نام ہے، متیرا، ایسے ہی متیرے کہتے ہیں شاید. ہاں اس کا الگ سے نام ہے. مجھے خیر ابھی اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، صحیح کر دیجیے گا اس کو ایکچوئل کہتے کیا ہے اور آپ لوگوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ سب لوگ الگ الگ، ہر علاقے میں الگ الگ زبان استعمال کی جاتی ہے، الگ الگ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، اس طرح کہتے ہیں. یار یہ بہت مزے کے آئے ہوئے ہیں آج کل، اور ہم لوگ ڈیلی ہی کھا رہے ہیں یہ. اور یہ نا ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور پیٹ کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. تو مطلب جو بھی سیزنل فروٹ ہوتے ہیں نا اسے کھانا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے اسی سیزن میں کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اتنا ہی فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ساری یہ نعمتیں ہم لوگوں کے لیے بنائی ہیں، تو اس کو کھانا چاہیے، اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے. اچھا ہمارے گھر میں ہمارے جو سب سے چھوٹا بھائی ہے نہال، وہ نہیں کھاتا، اسے صرف تربوز پسند ہے، ریڈ والا، وہ وہی کھانا پسند کرتا ہے. اچھا اس کے بعد آ گئے ہم شام کے ٹائم پہ. اصل میں آج کل نا اتنی زیادہ مصروفیت چل رہی ہے، ہم اور کچھ زیادہ کچھ ریکارڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ بیچ کے کام ہم ریکارڈ کر لیں، کیونکہ ہم اپنی چیزوں میں اتنا مصروف ہیں، تھوڑا بول سکتے ہیں تھوڑا الجھے ہوئے سے ہیں. ہاں تھوڑے سی طرح کے چل رہے ہیں، کیونکہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے رمضان آنے میں، اور انشاءاللہ بہت جلدی سے آ جائیں گے رمضان شریف، اور پھر اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے کام کرنے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں کام کر کے ختم کر دینے ہیں. تو پھر نا ہم تھوڑا سا مصروف ہیں، آپ لوگ بھی سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے. ہاں سبھی ہوتے ہیں مصروف. اصل میں کیا ہے، سارے کام تو پورے سال چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یار یہ نا رمضان سے پہلے کر لو، تاکہ رمضان کے دنوں میں نا ہمیں ان سب چیزوں میں الجھنا نہ پڑے، یا یہ والے کام زیادہ نہیں کرنے پڑے. مطلب وہ سارے کام پورے سال ہی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کو الماری بھی سیٹ کرنی ہے اور وہ خراب ہے تو بھائی رمضان سے پہلے سیٹ کر لو. رمضان میں بالکل یونیفارم میں ہونی چاہیے، ساری چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہوں، طریقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہوں، تاکہ پریشانی نہ ہو. تو اس لیے سارے کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کام بھی نا چلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم مانگتے ہیں نا اس وجہ سے، اور پھر وہ یہ ساری چیزیں ٹلتی رہتی ہیں. اچھا یہ رات کا ٹائم ہے، رات میں امی نے بنائی تھی مچھلی، اور ہمارے ابو جی مٹن نہیں کھاتے ہیں، اور مٹن ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور آگے پیچھے چیزیں بن رہی ہیں. وہ ایک ہی بار بنا ہے، ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. وہ نہیں کھاتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا. میں سوچ رہی ہوں ابو کو پرسنلی پسند نہیں ہے مٹن، انہیں بیف ہی پسند ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، بیف ابھی لا نہیں سکتے. لیکن میں سوچ رہی ہوں میں بیف خریدوں، اور مجھے بتائیے گا میں کہاں سے خریدوں. ایک میرا یہ آئیڈیا ہے کہ میں کسی اچھے اسٹور سے جا کے گوشت خرید لوں. یہ جو انٹرنیشنل برانڈس ہوتے ہیں نا،
اس ٹائپ کے اسٹور سے جا کے خرید لوں. نام نہیں لے رہی ہوں میں یہاں پر اس برانڈ کا, لیکن یہ کہ ادھر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے برانڈ کا نام تو خراب کریں گے نہیں, اور گوشت آپ نے آنکھ سے دیکھ کر ہی لینا ہے. صاف ستھرا اچھا خوبصورت سا گوشت دکھے گا تبھی آپ خریدیں تو زیادہ بہتر ہے. اور لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے اور ایکسپیرینس بھی بتا دیں گے. اچھا, یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے آج کی کلپ, اور اس سے پہلے کی جو آپ نے کلپس دیکھی ہیں نا وہ ایک دن پہلے کی تھی. ٹھیک ہے, تو آج ہم کر رہے تھے ناشتہ, بہت ارلی مارننگ ہم صبح اٹھ گئے تھے کیونکہ ہمیں جانا تھا گروسری کے لیے, فائنلی گروسری کے لیے جانا تھا, رمضان گروسری کے لیے جانا اور تھا. آج ہے جمعے کا دن, اور جمعے کے دن ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم نا جلدی سے ہو کر آ جائیں, تاکہ یہ کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, وہ پوری تیاری ہوتی ہے, نہانا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. جمعے کے دن نا وہ اسپیشل ایک ڈے ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, ہمیں یہ تھا کہ ہم صبح میں بس جلدی سے اٹھ جائیں. امی نے صبح میں ناشتہ بنا لیا تھا, ناشتہ بنا کے انہوں نے آواز دی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا رات میں دیر سے سو رہے ہوتے ہیں, تو امی کیا کرتی ہیں, امی صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں نا تو اس کے بعد وہ اپنے سلو کام کرتی رہتی ہیں, پھر اچانک سے اسپیڈ پکڑتی ہیں اور پھر کہتی ہیں, بس ایک آواز دیتی ہے, اب کھڑے ہو جاؤ, ناشتہ ریڈی ہے, بس اب جلدی سے جاؤ منہ دھو لو نا. تو بس ہم لوگ جلدی سے جاتے ہیں, منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں, اور امی نے ناشتہ ریڈی رکھا ہوا تھا. ہم نے ناشتہ کرا, اور زوئے نے آپ کو ٹائم دکھا دیا. ہم صبح ہماری پوری کوشش تھی دروازہ کھلنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں وہاں پہ نا تاکہ یہ کہ ہمیں رش نہ ملے. اور آج کے دن اچھا یہ ہوا کہ ہمیں رش نہیں ملا, کیونکہ جمعے کا بھی دن تھا, اور جمعے کے دن موسٹلی لوگ نا نماز کے بعد نکلتے ہیں گھر سے باہر نا, اور ایسے ہی ہوتا ہے سب کے گھروں میں, ایسے ہی ہوتا ہوگا. تو کیا کہتے ہیں, لیکن ہم تھوڑے سے انوکھے, ہم نے کہا نہیں, ہم نماز سے پہلے لے کر آئیں گے سارا سامان. اصل میں اتنا رش ہو جاتا ہے نا, اور اس کے اندر رش میں ہوتا کیا ہے, آپ کی بہت ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں. اور ہمیں یہ تھا کہ ہم نے نا یار ہیوج گروسری کرنی تھی, اور کافی ساری گروسری کرنی تھی, تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھا ہم جلدی جائیں تاکہ ہم اطمینان سے سامان خرید سکیں, اور ہماری کوئی بھی چیز چھوٹے نہیں اس کے اندر. ہاں, مس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پھر جب ہم کر ہی رہے ہیں رمضان سے پہلے گروسری, تو کوئی بھی چیز ایسی چھوٹنی نہیں چاہیے کہ رمضان میں دوبارہ جانا پڑے, کیونکہ یار وہ اچھا نہیں لگتا ہے. روزے کے ٹائم پہ نا پتہ ہے ہمت نہیں ہوتی, اور ہمارے گھر میں نا ہمارے ابو بھائی ان لوگوں کو عادت نہیں ہے گروسریز وغیرہ کرنے کی. بہت سارے گھروں میں نا صرف مرد حضرات ہی گروسری کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے اگر کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ہمیں ایک چیز کے لیے ہمیں خود جانا پڑتا ہے, کیونکہ یار ایک برانڈ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کون سا برانڈ استعمال ہو رہا ہے, کون سے برانڈ کی چیز استعمال ہو رہی ہے. ان لوگوں کو آپ بولیں گے یہ چیز لے کر آ دو, تو وہ کوئی سا بھی برانڈ نہیں دیکھیں گے, بس اٹھا کے لے آئیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ہر چیز کے لیے ہمیں ہی نکلنا پڑتا ہے. تو کیا آپ کو بھی یہ پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے؟ ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو ہی ہر چیز کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, یا آپ کے جینٹس, آپ کے گھر کے مرد حضرات لا کے دیتے ہیں آپ کو پورا سودا؟ ہاں, بڑی اچھی بات ہے اگر لا کے دے دیتے ہیں تو یار, کیونکہ اس سب چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد گھر جا کے اور بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ امی فوراً سے کچن میں جاتی ہیں, کھانا وانا پکانا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, تو امی یہ والی سارے کاموں میں لگ جاتی ہیں, ہم ان کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور سامان وغیرہ سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر ہم لوگوں نے 2 ٹرالیز لے لی تھی. مجھے اپنے لیے بہت تھوڑا سا سامان خریدنا تھا, اور امی کو اچھا خاصا خریدنا تھا, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے 2 ٹرالیز لے لی تھی. اور جب بھی ہمیں کچھ تھوڑا زیادہ گروسری کرنی ہوتی ہے, اور رمضان میں نارملی ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ بہت تھوڑا سا زیادہ, مطلب ایکسٹرا دنوں سے تھوڑا سا زیادہ سامان آتا ہے, مطلب دوسرے ڈے سے, ایکسٹرا دنوں سے نہیں. ہاں, ایکسٹرا دنوں سے نہیں, میں غلط بول دیا, دوسرے دنوں سے تھوڑا زیادہ سامان آتا ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ 2 ٹرالیز لے لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامان رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو خیر بس امی نے نا یہاں پر, کیونکہ امی اپنی لسٹ پہلے سے ہی بنا لیتی ہیں, جانے سے پہلے ہی نا بنا لیتی ہیں, ہم لوگوں کو بھی چیک کرا دیتی ہیں کہ کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے تو کر لو, کچھ مطلب نکالنا ہے تو نکال دو لسٹ میں سے نا. تو اس طرح سے ہوتا ہے, اور میری اپنی لسٹ الگ ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کی اپنی اپنی الگ لسٹیں ہوتی ہیں, ہم دونوں اپنے اپنے مطلب شاپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بس جتنی ضرورت کا سامان تھا نا وہ سارا ہم لوگوں نے خریدنا اسٹارٹ کیا. اور صبح کا ٹائم جو تھا نا اس وقت نا رش نہیں تھا, رش ہمیں بہت کم ملا, مطلب بہت کم لوگ تھے, ایسا نہیں تھا کہ بھرا ہوا ہے یا پھر ایک دم سے رش بڑھ گیا, جیسے سم ٹائم سے ہوتا ہے نا ایک دم سے رش بڑھ جاتا, نارمل ڈیز ہوتے تو بڑھ جاتا. اور ہم لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا ہم نا ہفتے اتوار والے دن نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ اس کے اندر ہماری بہت خواری ہوتی ہے, کیونکہ ہفتہ اتوار تو صبح سے ہی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ارلی مارننگ نا, مطلب آپ دیکھیں تو نا آپ کو رش ملے گا اچھا خاصا, باہر دروازہ کھلنے سے پہلے ہی رش ملے گا. تو خیر اچھا, امتیاز پہ نا ہر ایک سامان آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلانی چیز بتا دیں کہاں سے ملے گی,
تو میں امتیاز سے ہی لیتی ہوں. اور یہاں پر شیئر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یار امتیاز ہے اور بہت سارے اسٹورز ہیں گے, آپ وہاں سے بھی جا کے لے سکتے ہیں. اور جا کے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ جو ہیلپرز ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے, وہ آپ کو بتا دیں گے کاؤنٹر کس طرف ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا, ہم کسی نئے اسٹور جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا کاؤنٹر کس طرف ہے, تو ہم وہاں کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں نا ان سے پوچھ لیتے ہیں, تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. یا جو لوگ نئے جانے والے ہیں, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کون سا کاؤنٹر کس طرف ہے یا کون سی چیز کہاں ملے گی, تو آپ وہاں کے ہیلپر سے پوچھ سکتے ہیں, وہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. ہاں, اور جو سامان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہاں آرام سے ہیلپ کر دیتے ہیں اور گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کون سا سامان کہاں رکھا ہوا ہے. جیسے سم ٹائمس کیچپ وغیرہ نہیں مل رہا ہوتا, کبھی کوئی سی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, صابن نہیں مل رہا, سم ٹائم ہمیں بھی نہیں مل رہا ہاں ہوتا, یا کوئی چیز اگر ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ فلانی چیز ہمیں دکھ نہیں رہی کہاں ہے, تو وہ ہمیں بتا دیتے کہ میم ختم ہو گئی ہے, اسٹاک ختم ہو گیا ہے, بعد میں آئے گا, یا 10 منٹ رک جائیں ری اسٹاک ہو جائے گا. تو اس طرح کا آپ کو نا ایک مطمئن والا جواب مل جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ نہیں ہوا کرے پریشان, کیونکہ اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں بھیا یہ چیز آپ کو مل گئی, ہمیں تو نظر نہیں آئی. تو آپ پوچھ لیا کریں, وہاں پہ ہیلپ کر دیتے ہیں. خیر یہاں پر جو چیزیں ضروری تھی نا, اور وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے خریدنی اسٹارٹ کر دی, صابن وغیرہ ہر چیز ہم لوگوں نے خرید لی تھی. اور فائنلی اچھا ہم لوگ گئے تھے تو ہم جلدی بھی فارغ ہو گئے تھے وہاں سے, مطلب ہم 12 بجے تک فارغ ہو گئے تھے اور آرام سے اپنے 12:30 بجے تک گھر پہ آ بھی گئے تھے. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا میں یہ تھا. بتاؤں کہ جو اس کا گروسری ہال ہے نا, انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گا اس کی ویڈیو. تو ہیوج گروسری ہال ہے رمضان کے لیے, تو وہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزوں پہ پرائزز بڑھے ہوئے تھے تو ہم نے وہ بھی شیئر کیا ہے, کن کن چیزوں پہ پرائز بڑھ گئے ہیں. لاسٹ منتھ سے ہم نے کمپیئر کر کے بتایا تھا, تاکہ آپ لوگوں کو اگر کوئی مطلب کنفیوژن ہو تو وہ کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کا کنفیوژن, اور کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے وہ گروسری ہال کافی زیادہ. تو ضرور دیکھیے گا, اور بس ہاں ضرور دیکھیے گا. اچھا ہم نا جب ساری ہماری گروسری شاپنگ ہو گئی تھی نا, امی ابو ہم نے کھڑا کیا کہ ابو آپ لوگ نا ویٹ کریں تاکہ ظاہر ہماری ٹرن آ جائے. اور ہم گئے اوپر, اور اپیہ کو لینا تھا اپنے لیے بیگ, تو بیگ لے لیا تھا. اپیہ کو پسند آیا وہاں پہ, شکر فائنلی ان کو بیگ پسند آ گیا, ورنہ امتیاز پہ ان کو پسند نہیں آتا ہے. اور خیر انہوں نے پرچیز کر لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہماری جلدی سے ٹرن آئے, ہماری بلنگ ہو, اور اس کے بعد ہم جائیں گھر. ہاں یار یہ بھی ہوتا ہے, گھر جاؤ ادھر بھی تھک جاتے ہیں, گھر جانے کے بعد پھر ہمیں گروسری ہال کے اپنی کیا کہتے ہیں ویڈیو بنانی ہوتی ہے. وہ بنانے کے بعد پھر ہمیں سارا سامان سمیٹنا ہوتا ہے نا, اور اس کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یار اب ہم بہت تھک گئے ہیں, چلو کچھ کھا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ یار اب بہت تھک گئے ہیں. اور جب ہم ہمیشہ نا پہلے سامان وغیرہ اپنا سمیٹتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. تو اچھا یہ نا سموسے میں اپنے چینل میں بنانا سکھا چکی ہوں آپ لوگوں کو. یہ بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے, ظاہر سی باتیں وہ اتنے سارے بنتے ہیں تو اس میں سے جو بھی بچ جاتے ہیں تھوڑے سے فریز ہو جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے اگر میں 6 to 8 اس سے زیادہ میں فرائی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ وہ پھر شام میں کھا لیے جاتے ہیں. اور یہ آلو والے سموسے تھے جو میں نے آپ کو ڈیزائن ایک بنانا بتایا تھا, ٹوسٹڈ والا ڈیزائن, تو یہ وہ سموسے تھے. گھر والوں کے لیے میں نے اتنی محنت نہیں کری تھی, بس وہ جو فرائی کر رہے تھے نا ویڈیو میں بس وہی کر رہے تھے, کیونکہ یار ان سب چیزوں میں بہت ٹائم لگتا ہے بنانے میں اور کافی محنت بھی لگتی ہے. تو بس یہ سادے والے بنا کے میں نے اس کو فریز کر دیا تھا. اور یہ والے سموسے آپ دیکھ لیں, ان کا شیپ بالکل بھی نہیں آؤٹ ہوا ہے, کیونکہ یہ اتنے دنوں سے رکھے ہوئے تھے. تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا جو ہے ہمیں بنائے ہوئے, تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہمیں بنائے ہوئے, کیونکہ ہم جو بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں وہ کچھ دن کے بعد ہی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جب سے یہ فریزر کے اندر رکھے ہوئے تھے, لیکن یہ پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے تھے, مطلب ایک اسٹیٹ پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے, اور ان کا شیپ آؤٹ نہیں ہوا, ایسے ہی رکھے ہوئے تھے. بہت آسانی سے فریز ہو جاتے ہیں یہ والی ساری چیزیں, اور آپ لوگ چاہیں تو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور کافی دنوں تک رکھ سکتے ہیں. اور ان دونوں کی ریسیپی آپ کو ہمارے چینل پہ سے مل جائے گی. جن کو نہیں پتا ان کو بتا دیتی ہوں, ٹیسٹی فوڈ وتھ ماریا پہ یہ دونوں ریسیپیز ہیں, تو آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں. بہت اچھے سموسے ہیں. اور بس اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے ولاگ کو اینڈ. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولاگ کیسا لگا. اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.